ہمارے یہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 6 مہینے 8 مہینے ہوتی ہے، ان کی ماؤں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ سیریلک لے لیتی ہیں، وہ دودھ لے لیتی ہیں اور وہ ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہیں۔ دیکھیے بچے کی جو غذائیت ہوتی ہے پہلے 5-6 مہینے تک، وہ دودھ کی یہ جو بھوک ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے، یہ طلب پہلا کام تو بچوں کے لیے آپ یہ کریں کہ ان کو آپ ان کے منہ میں چیزیں ٹھونسیں نہ۔ دیکھیے میں آپ کو آج غذا کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا، خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے حوالے سے۔ اب دیکھیے یہ میں والدین کی حیثیت سے بھی اور نانا اور نواسن اور پوتے پوتیوں کے حوالے سے بھی، یعنی اس عمر میں آ کے یہ میں ایک چیز آبزرو کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 6 مہینے 8 مہینے ہوتی ہے، ان کی ماؤں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ کھائے۔ وہ سیریلک لے لیتی ہیں، وہ دودھ لے لیتی ہیں اور وہ ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہیں کہ میرا بچہ کچھ نہ کچھ کھائے، اور پھر جب بچہ گبلو ہو جائے تو سمجھتی ہیں کہ بڑا تندرست ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں کچھ خیال رکھنا ہے کچھ چیزوں کا۔ دیکھیے بچے کی جو غذائیت ہوتی ہے پہلے 5-6 مہینے تک، وہ دودھ کی حد تک کافی ہے۔ اس کے بعد پھر سیمی سالڈ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انڈا میش کر کے دے سکتے ہیں آپ، جو کیلا ہوتا ہے اس کو میش کر کے دے سکتے ہیں۔ پھر جب بچہ اس سے بڑا ہوتا ہے تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، یاد رکھیے گا یہ جو بھوک ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے، یہ طلب نفسیات میں ہوتی ہے۔ جب آپ بچے کو ہر وقت ٹھونستے رہیں گے تو اس کی جو نفسیات ہوتی ہے اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب ماں کو میں نے دیکھا یہ پھر میرے منہ میں کوئی ڈال دے گی، تو بچہ آپ کا کھانا کم کر دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اللہ نہ کرے کوئی دنیا میں امیر غریب نہیں ہوتا، دیکھیے جس کو اللہ نے نہیں دیا ہوا ان کے بچے پلتے ہیں، وہ خود ہی اٹھا اٹھا کے چیزیں کھاتے رہتے ہیں، اور موٹے بھی اور تگڑے بھی اور صحیح بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں، یا وہ لوگ جو زیادہ سو کالڈ زیادہ اپنے آپ کو کھاتا پیتا سمجھتے ہیں، وہ بچوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر انعام دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک کپ اور تم نے پی لیا تو تمہیں انعام ملے گا۔ I mean that's wrong۔ آپ بچوں کی ٹائمنگ فکس کریں اور سادہ کھانے کی عادت ڈالیں ان کو۔ ہمارے یہاں دیکھیے مائیں آج کل کیا کرتی ہیں، اور باپ بھی یا والدین بھی اگر کرتے ہیں تو، کہ وہ بعض اوقات اپنی جان چھڑانے کے لیے میک ڈونلڈ کا ہیپی میل منگا لیا، اب 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے، یا KFC منگا لیا، یا آج کل آپ کو پتہ ہی ہے دنیا جہان کی آن لائن چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ پہلا کام تو بچوں کے لیے آپ یہ کریں کہ ان کو آپ ان کے منہ میں چیزیں ٹھونسیں نہ، تاکہ ان کی جو اپنی ہنگر ہے وہ قائم رہ سکے، اور ان کو سائیکولوجیکلی کھانے سے نفرت نہ ہو، وہ خود کھانا مانگیں گے۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، جو آرگینک فوڈز ہوتے ہیں، جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں وہ دودھ ہوتا ہے، وہ دلیا ہوتا ہے، وہ پورج ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں فروٹس ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا بہت فائبر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں بجائے جوس پلانے کے، جوس از ناٹ ایز گڈ، تو ان کی جگہ پہ آپ نیچرل چیزیں بچوں کو دیں، اور ٹائمنگ دیں ان کو۔ یعنی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سے مثال کے طور پہ، ظاہر ہے اس کو زیادہ دفعہ فیڈ دینی پڑتی ہے، پر فیڈ چھوٹی ہوتی ہے۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی فیڈ کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، اور پھر جا کے بڑی عمر میں ہم 3 میلز کھاتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے کلچر ایسے ہیں جن کے 2 میلز ہوتے ہیں۔ جب ہم گاؤں میں رہتے ہیں، اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ چلے ہیں، تو یوزلی دے ہیو اے گڈ بریک فاسٹ، اور دوپہر میں جس کو وہ لنچ نہیں برانچ ہوتا ہے چھوٹا سا، اور ایک شام کو کھانا کھا لیا۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو موٹاپا ہے وہ بیکری کی چیزیں کرتی ہیں۔ اگر آپ کیلوریز کو نکال کے دیکھ لیں تو اگر 100 گرام آپ ویجیٹیبل لیتے ہیں تو اس میں 20-22 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اگر 100 گرام فروٹ لیتے ہیں آپ تو اس میں تقریباً 50 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اگر 100 گرام آپ لیتے ہیں سیریلز لائک ڈبل روٹی ہو گئی، یا روٹی ہو گئی، چاول ہو گئے، تو اس کے اندر 100 گرام جو ہے اس کے اندر کوئی تقریباً 100 کیلوریز
آپ کو مل جاتی ہے. ایک رسگلہ آپ کھا لیں یا گلاب جامن تو 500 کیلوریز چلی جاتی ہیں. اسی طرح بچے کو جب آپ ایک برگر کھلا دیتے ہیں تو وی ڈونٹ نو کتنا زیادہ وہ بنا ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے. دیٹ کوڈ گو ٹو 5 6 7 800 کیلوریز. یہ عام سموسا جو ایک ہوتا ہے جو بڑے لوگ کھاتے ہیں یا ظاہر چھوٹوں کی بات نہیں کر رہے, تو اس کے اندر آپ کو 400 500 کیلوریز مل جاتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے جو ہیں وہ سالڈ ہوں اور بڑے بھی, تو پھر بیکری کی چیزیں کم کریں, فائبر والی چیزیں, جوس پینے کی بجائے فروٹ کھائیں. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح سیب اگر آپ کھاتے ہیں تو چھلکوں کے ساتھ کھائیں, اس میں اور زیادہ فائبر ہوتا ہے. اسی طرح پانی زیادہ پئیں, لیکوڈ از ویری گڈ. جوسز میں شوگر ہوتی ہے, اس کے اندر باقی منرل ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اف یو میک اے کمپیریزن بٹوین جوس اینڈ فروٹ, تو آئی تھنک فروٹ از فار مچ بیٹر سپیریئر ڈائٹ ایز کمپیئر ٹو جوس. دیکھیے جو تو بازاروں کے جوسز ہوتے ہیں نا, ان کے اندر تو بہت سے کیمیکل ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو بالکل نہیں پلانے چاہیے, بچوں کو تو بالکل نہیں پلانے چاہیے. جوسز آپ نے دیکھیں تھوڑی محنت کر لیں, اگر شوق ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, پھر گھر میں بنائیں, آپ اپنا جوس نکالیں فروٹ کا اور وہ پلائیں. یہ جو ہمارے باہر کے ڈبے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, جو بھی ہیں چاہے جس کمپنی کے بھی ہوں, ان کے اندر ایک ایسنس ڈلا ہوا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کے اندر غذائیت ہوتی نہیں ہے, اینڈ دیٹ از نو کوالٹی. آپ بہترین جو کھانا ہوتا ہے, اگر نارمل ہیں اور آپ موٹے بھی نہیں ہیں اور موٹا ہونا بھی نہیں چاہتے, تو گھر کا کھانا کھائیں. صبح لائک ایوری بڈی ٹیکس, یا آپ دلیا یا آپ انڈا اور براؤن سلائس لیں, سیلڈ کا زیادہ استعمال کریں, روٹی کمپیریٹیولی کم کریں, پروٹین زیادہ بھی کر لیں, اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے اور جوان ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسی طرح رات کا کھانا بھی جب آپ کھائیں تو رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے. مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ واک کریں, آپ اس وقت بیٹھے رہیں, بٹ دیر مسٹ بھی کوئی گھنٹہ ایک ہونا چاہیے جس کے بعد آپ سوئیں. تو یہ مختلف ڈائمینشن سے ہم اس پہ باتیں کر سکتے ہیں. آج جو اسپیسیفک یہ میرا پورا آج کا جو ٹاک تھی, یہ اس کوشچن پہ تھی کہ چھوٹے بچوں کی غذائیت یا ان کی جو کھانے کی ہیبٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. اس کا جو لاسٹ لب لباب ہے پوری گفتگو کا, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جو ہنگر ہوتی ہے یہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے, اور اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اباؤٹ 20 منٹس تک بھوک رہتی ہے, اس کے بعد بھوک ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری سنت ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کھائیں, چبا چبا کے کھائیں. جب آپ آہستہ آہستہ کھائیں گے, چبا چبا کے کھائیں گے, ایک تو وہ ایبزارب اچھا ہوگا, اس کی غذائیت آپ کو زیادہ ملے گی. دوسرا آپ کو تقریباً 20 منٹس لگ جائیں گے کھانے میں, تو آپ اوور ایٹنگ نہیں کریں گے. اگر آپ تیز تیز کھانا شروع کر دیں گے, 10 منٹ میں سارا کھانا مکا دیں گے, آپ کی پھر بھی جو طلب ہوگی نا وہ رہے گی, اینڈ یو ول آلویز ڈو اوور ایٹنگ. تو یہ ہماری سنت بھی ہے ہمارے نبی کی, اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرگینک فوڈ استعمال کریں. تھینک یو.